نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع استخارہ ہے۔ استخارہ کے حوالے سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ استخارہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں، کسی امر میں، کسی فعل میں، کسی کام میں خیر، اچھائی اور بہتری کے پہلوؤں کو تلاش کرنا۔ جس طرح عربی میں ایک محاورہ ہے، استخر اللہ یخر لک، اللہ سے خیر مانگو تو وہ اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے استخارے کا لغوی معنی۔ استخارے کا اصطلاحی معنی سے مراد قرآن اور سنت میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ استخارے کا اصطلاحی معنی ہے کہ کسی بھی معاملے میں رہنمائی طلب کرنا اللہ سے یا اللہ والوں سے، یعنی پوچھنا، دریافت کرنا کہ یہ کام مستقبل میں میرے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ اس جستجو کو لے کر اللہ کے پاس آنا یا اللہ والوں کے پاس آنا، اور پھر خبر پانا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ استخارہ ہے، تاکہ آپ اس کام کو اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ناظرین کرام، استخارے کا تعلق اللہ سے یا اللہ والوں سے ہے۔ جب یہ دو پہلو ہیں استخارہ کے کہ آپ نے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے رب سے پوچھنا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے لیے اس کام میں خیر ہے یا نہیں، تو مجھے بتا تاکہ میں اسے اختیار کر سکوں۔ بات تو بہت اچھی ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، ایک بندہ اپنے مالک و خالق کی طرف پلٹ آئے اور اس سے پوچھ کر خیر کی خیرات پا کر عملی اقدام کریں۔ لیکن سب سے بڑی مشکل بھی یہی ہے کہ اللہ کے پاس آیا کیسے جائے۔ اور اگر بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے اور درمیان میں بندوں کے تعلق کو نکال دے، وہ بندے، وہ انسان کہ جو رب کے نام کو استعمال کرتے ہوں، دین کو استعمال کرتے ہوں، شریعت کو استعمال کرتے ہوں، طریقت کو، روحانیت کو، جب ان بندوں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے گا تو ایک خالص تعلق بندے کا اللہ سے قائم ہو جائے گا، اور اس خالص تعلق کی بنیاد پر ایک بندہ پھر اللہ سے پوچھتا بھی رہے گا، مانگتا بھی رہے گا اور حاصل بھی کرتا رہے گا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، مشکل تو یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے پاس کہاں آئے، کیسے ملے، کیسے پوچھے، کیسے اس سے دریافت کرے۔ اگر رب خود سامنے آ سکتا
یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم رب سے مل سکتے یا اسے دیکھ سکتے یا اس سے ہم کلام ہو سکنے کی طاقت ہمارے اندر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتابیں انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں نہ عطا فرماتا، فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کو ہدایت نامے نہ پہنچائے جاتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو سب کچھ دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر ہم اسے کسی جگہ مل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کی بات اس حد تک ناممکنات میں سے ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کو پانا، اس سے ملنا، اس سے پوچھنا، تو پھر اگلا راستہ اللہ والوں کا ہے۔ اب اللہ والوں سے آپ جب آ کر پوچھیں گے تو ان کا بتانا اللہ کا بتانا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اللہ والے کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا کچھ ہدایت دینا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مگر آج معاشرہ جس مشکل کا شکار ہے، جس فکری انتشار کا شکار ہے، جس کرب و اضطراب کا شکار ہے، وہ ہے غلط اور صحیح کا امتیاز۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے، ولیوں سے خالی نہیں، اولیاء سے خالی نہیں، رب کے بندوں سے خالی نہیں، مگر ضرورت ہے تلاش کی۔ اب آپ نے تلاش کرنا ہے تو اس تلاش کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ معیار کو سامنے نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں ولی اللہ کے۔ کسی کا سانچہ کوئی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اس طرح ہو، دوسرے کا سانچہ کچھ اور ہے ولایت کو پہچاننے کے لیے، تیسرے کا سانچہ کچھ اور ہے ولایت کو پہچاننے کے لیے، چوتھے آدمی کا سانچہ کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں تو جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ولیوں کے سانچے ہیں، پہچان کے معیار ہیں۔ یہ سارے معیار آپ توڑ دیں، سارے سانچے پھوڑ دیں۔ ولی کو پہچاننے کے لیے جو راستہ اور جو طریقہ خود اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود ولیوں نے دیا، اس کو سامنے رکھ کے آپ ولی کو تلاش کریں، اللہ آپ کی کسی نہ کسی ولی سے ملاقات کرائے گا۔ اب وہ کیا سانچہ ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا اصول، کیا ضابطہ، کیا شرط ہے جس سے آپ ولی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ولی ہے اللہ کا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رب کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی میں لے جاتے ہیں۔ جو شرک کی بات کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیوں شرک اندھیرا ہے، توحید روشنی ہے۔ جو بدعات کی بات کرے اور سنتوں کو چھوڑے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بدعات اندھیرا ہے، حضور کی سنت روشنی ہے۔ جو علم کی بات کرے، علم سیکھے، علم سکھائے، علم کی مجلسیں لگائے، وہ ولی ہے۔ بے علم آدمی، قرآن و سنت سے غافل انسان ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولی نور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ تو نور کا منبع، مرکز اور سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہی تو ہے۔ جتنے علوم ہیں کائنات میں ان سب کا مرکز، سرچشمہ اور منبع قرآن پاک ہے۔ یہاں تک کہ حدیث بھی ایک علم ہے،
تفسیر بھی ایک علم ہے، فقہ، یہ سارے علوم شریعہ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے علوم شریعہ بھی، اس کا سرچشمہ بھی قرآن ہے۔ میری نظریے میں، میری سوچ میں، جو میں نے سوچا اب تک، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی علم دنیا کا علم نہیں ہے، سب علم قرآن کے علم ہے، سب علم دین کے علم ہے۔ اسلام کو دین اور دنیا میں مت تقسیم کرو۔ اسلام ہی تو وہ مذہب ہے، نظریہ ہے کہ جو دین اور دنیا کو اکٹھا کرتا ہے۔ دنیا میں رہنے کی ساری جد و جہد اگر اس کا مطمع نظر رب کی رضا اور مخلوق کی خدمت ہے تو ساری عبادت ہے، سارا دین ہے، سب شریعت ہے، سب اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی اسی محنت سے آپ کی آخرت سنورنی ہے۔ باقی غاروں میں بیٹھ کے، چھپ کے مخلوق سے حقوق العباد کو ترک کر کے آپ یہ سمجھے کہ تسبیحات پڑھ کے رب کو راضی کر لیں گے، آخرت بنا لیں گے، سنوار لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ولی وہ ہے کہ جو نور جس کے دل میں ہو، نور جس کے سینہ میں ہو، نور جس کی آنکھوں میں ہو، نور جس کی زبان پر ہو، وہ ولی ہے۔ توحید نور ہے، سنت نور ہے، خدمت انسانیت نور ہے، علم نور ہے، اور علم کی جتنی شاخیں یہ سب نور ہے۔ میڈیکل جو علم ہے، یہی وہ علم ہے جو انسان کو جسمانی تکلیف سے ریلیف دیتا ہے۔ تو اس علم کو آپ کیسے نکالیں گے دین سے؟ اس علم کو کیسے آپ نکالیں گے نور سے؟ یہ فلکیات کا علم، ارضیات کا علم، نباتات کا علم، جمادات کا علم، حیوانات کا علم، یہ سارے علوم وہ علوم ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آج ان کے ماہرین انسانی معاشرے کو بہتر سے بہتر شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسانی زندگی کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے نکالنے کا یہ علوم ذریعہ ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم جو ہیں یہ قرآن سے باہر ہیں، دین سے باہر ہیں، شریعت سے باہر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو شخص راستے کے پتھر کو، کانٹے کو اس نیت سے ہٹائے گا کہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو گویا اس نے بھی جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کیا ہے۔ بھائی راستے پر چلنے والے کو کانٹا نہ چبھے، آپ اٹھا کے کانٹا ایک طرف پھینک دیں۔ پتھر سے کوئی اٹک کے گر نہ جائے، آپ پتھر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں۔ آپ نے صرف اذیت دینے والی چیزوں کو راستے سے دور کیا ہے، پھر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو جنت کے قریب کیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بھول گئے، اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ الدین والنصیحۃ کلہ، کہ دین تو صرف خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولعامۃ المسلمین، ولعامۃ الناس، انسانیت اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، اچھائی ان کے ساتھ۔ اب ولی کون ہے؟ اس ساری گفتگو کے بعد حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کے میں اس فرمان پر آپ کو یہ تعریف مکمل کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں علم کے درس دینے سے مشغول رہا، علم کا درس دینے میں مشغول رہا، تو نتیجتاً یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتب بنا دیا۔ ناظرین کرام، ذہنوں سے یہ بات بالکل محو کر دیں کہ ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے۔
ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا، ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قرب کی تڑپ رکھتا ہو، خواہ وہ ولی کا بیٹا ہو یا غیر ولی کا بیٹا ہو۔ جب یہ ولی اللہ کی یہ شناخت ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں رہتا ہے، تو فرمایا کہ اگر استخارہ خیر کی بات طلب کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ سے پوچھو یا اللہ کے ولیوں سے پوچھو۔ تو اب راستہ ہمارے پاس صرف ایک ہے کہ رب کے ولیوں کے ہم پوچھیں۔ آج تو استخارہ کے نام پر ایک کاروبار سج گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر سو کالڈ عالم اور سو کالڈ پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مگر اس کاروبار سے جتنا تیزی سے مذہب اور مذہبی طبقے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس بدنامی کا نتیجہ کہ لوگ مذہب سے بیزار ہو کے لا مذہبیت کی طرف جا رہے ہیں، میں اس راستے کو روکنا چاہتا ہوں کہ لوگ دین کی فکر سے، مذہب کی فکر سے، قرآن اور حدیث اور علم، تقوی، ولایت، صحابیت، اہل بیت، انبیاء اور رسل کے راستے سے محروم نہ ہوں۔ اگر ہم نے دین کے نام پر، روحانی عنوانات کے نام پر، مذہب کی مقدس موضوعات کے نام پر اپنے دنیاوی مفادات کو سمیٹنے کا روش نہ چھوڑی، یا وہ لوگ جو مذہب کے نام پر، روحانیت کے نام پر اس سارے کاروبار میں مصروف ہیں، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان نہ کی۔ میں نہیں کہتا کسی کا نام لیا جائے، میں تو کہتا ہوں علم اور فکر کی ایک تحریک کے ذریعے سے نوجوان کو یہ سمجھایا جائے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں استخارہ کیا ہے، استخارہ کسے کرنا چاہیے اور آپ کو کس سے پوچھنا چاہیے۔ بس اتنا مقصد ہے میری گفتگو کا۔ باقی لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ان علیک الا البلاغ۔ ان ساری آیات کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف بات کو دلائل و براہین سے مزین کر کے انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے توجہ سے سنیں، سمجھیں، پرکھیں۔ اگر آپ کو میرے دلائل میں کوئی وزن محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کو میری گفتگو میں کوئی ہدایت کی بات ملتی ہے، تو اس کو اختیار کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں علماء، فضلاء، مفتیان، مشائخ، طلباء، اساتذہ، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گفتگو مفید ہے، تو پھر ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آپ کی تجاویز اور مشورے کی روشنی میں اور زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ پاکستان اس وقت فکری طور پر اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی فکری تعمیر کے نوجوان نسل جو 70% ہے پاکستان میں، ان کے فکر کو بنانا ہوگا، ان کے فکر کو سنوارنا ہوگا، ان کو مذہب سے مطمئن کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کے قریب لانا ہوگا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہیں اسی طرح ان کو بیان کرنا ہوگا۔
تو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے علم ہو جائے کہ میرے اس کل کے کرنے والے کام میں اچھائی ہے یا نہیں اچھائی، تاکہ میں اچھائی کو سمیٹ سکوں اور شر سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ ہے مختصر استخارہ کے لفظ کی وضاحت اور اس کے اصطلاحی معنی کی وضاحت، اور اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلا پروگرام بھی اسی استخارے پر کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے استخارے کے حوالے سے ایک جامع اور مدلل گفتگو قرآن و سنت کے حوالے سے رکھی جائے، کہ جس کو سننے کے بعد آپ استخارے کے حوالے سے جب بھی کسی سے پوچھنے لگیں یا پوچھنے کا ارادہ کریں یا پوچھنے کے لیے جانا چاہیں تو آپ کو احساس ہو کہ میں اللہ کی بات پوچھنے کے لیے کسی صحیح آدمی کے پاس جا رہا ہوں، نہیں تو کسی اور نام سے پوچھ لو کہ جی آپ ہمیں بتا دیں علم النجوم میں کیا ہے، علم الاعداد میں کیا ہے، علم الجفر میں کیا ہے، علم الرمل میں کیا ہے، آپ اس حوالے سے پوچھ لیں۔ لیکن جب آپ استخارہ کے ذریعے سے کسی سے سوال کریں گے تو بتانے والوں کو بھی دل میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ پوچھنے والا مجھ سے کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیے، نہیں پتہ تو صاف کہہ دیجئے کہ بھائی مجھے اس علم میں استخارہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ دنیا کے دھندے کمانے کے لیے، بنانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اور بھی بڑے ذرائع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو بہتر کرتے کرتے کہیں اپنی آخرت کو نہ خراب کر بیٹھیں۔ ناظرین کرام، دنیا بالآخر ختم ہونی ہے۔ دنیا زندگی، دنیا کے معاملات، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ پیسہ، یہ صحت، یہ سب زوال پذیر ہیں، مگر آخرت دائمی ہے، اس کو بہتر رکھنے پر توجہ کیجئے۔ پوچھنے والوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کن سے پوچھتے ہیں، اور بتانے والوں پر اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تو مت بتائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث کی اس آیات کے مطابق اور اس کا مصداق ہم ہی لوگ نہ بن جائیں کہ بتانے والے بے علم اور وہ بتا کر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی فہم کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔